ہوئی، لیکن دونوں کا آپس میں رشتہ کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ جو پہلے پیدا ہوئی ہے بعد والے بھائی سے اس کی شادی درست تھی، جائز کی شادی، لیکن حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں، یہ درست نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے کرنا چاہا، لیکن قابیل کو یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میری خوبصورت بہن ہے وہ اس کے نکاح میں جائے گی، اور وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے وہ میرے نکاح میں آئے، یہ ممکن نہیں ہے، اور اس نے یہاں سے یہ کام کیا کہ حابیل کو قتل کر۔ جب دل کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہوئی تو اپنے سگے بھائی کو ناحق قتل کیا۔ دنیا آباد ہونے کے بعد یہ بیماری کس کے اندر پیدا ہوئی؟ وہ قابیل کے اندر پیدا ہوئی۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے جب ہم اور آپ اپنے سماج کا جائزہ لیں، ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو بہت کم ایسے انسان ملیں گے جس کو اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ اس کے اندر یہ حسد کی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہ صالح ہیں، وہ نیک ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس بیماری کو اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کے بارے میں برائی چاہتا رہتا ہے، اپنی بھائی کی تنزلی چاہتا رہتا ہے۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے۔ یہ حسد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اپنے منشا کے مطابق ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے کسی کو مکان عطا کیا، اللہ نے کسی کو عالیشان عمارت عطا کیا، اللہ نے کسی کو بہترین گاڑی عطا کیا، اللہ نے کسی کو گھر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اب ایک انسان جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد برباد ہو جائے۔ ایک انسان جس کے پاس مکان نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا مکان منہدم ہو جائے۔ ایک انسان جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے۔ جب زوال نعمت کی تمنا دل کے اندر پیدا ہوئی تو کسی کو حسد کہا جاتا ہے، اور حسد کے مقابلے میں رشک کہا ہے۔ رشک یہ جائز ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں میں ایک اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس عالیشان عمارت ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ تمنا ہو رہی ہے، یہ خواہش ہو رہی ہے کہ یا اللہ مجھے عالیشان عمارت دیا ہے، ہمیں بھی دے دیں۔ ایک انسان جس کے پاس بہترین گاڑی ہے، آپ کے دل میں تمنا ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی گاڑی ہو جائے۔ ایک انسان جو پانچوں وقت کا نمازی ہے، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش ہو رہی ہے یا اللہ مسجد جانے کے ہمیں بھی توفیق دے دے۔ اللہ کسی کو اولاد سے نوازا ہے اور علمی لحاظ سے اس کی اولاد ترقی کر رہی ہے، آپ کے دل کے اندر بھی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہماری جو اولاد ہے جو ناکارہ ہے، یا اللہ ہماری اولاد بھی فلاں کی اولاد کی طرح ہو جائے۔ اگر اس طرح دل کے اندر تمنا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے، یہ شرعی لحاظ سے درست ہے۔ اور کسی کو الٹ کر اگر اس کے زائل ہونے کی تمنا ہو رہی ہے، برباد ہونے کی تمنا ہو رہی ہے، میرے بھائی یہ درست نہیں ہے، اس کو حسد ہے۔ اسی حسد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بیماری ہمارے اندر اور آپ کے اندر کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ ہماری نگاہ دوسرے کی تحقیق کرنے میں لگی رہتی ہے، ہماری نگاہ دوسرے کی تفتیش میں لگی رہتی ہے، ہماری نگاہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں لگی رہتی ہے۔ چاہے ہماری اولاد تاش کھیلتی رہے، ہماری اولاد جوا کھیلتی رہے، ہماری اولاد شراب پیتی رہے، ہمارا گھر برباد ہوتا رہے، ہمارا دھیان ہماری نگاہ اپنے گھر کی طرف نہیں ہوتی ہے، ہماری نگاہ پر ہوتی ہے تو دوسروں کی ترقی کی طرف۔ جب دوسروں کی ترقی کی طرف ہم نگاہ کو بڑھائیں گے تو میرے بھائی یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی تو کیا؟
اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بیماری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سماج میں آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہماری نگاہ اور آپ کی نگاہ دنیاوی اعتبار سے اپنے کے کمزور کی طرف ہونی چاہیے۔ جو ہم سے کمزور ہے مالی اعتبار سے، جو آپ سے کمزور ہے مالی اعتبار سے، اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ جب اس کی طرف نگاہ ہوگی تو میرے بھائی یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کا اور آپ شکر ادا کریں گے، اور دینی اعتبار سے ہماری نگاہ، دینی اعتبار سے آپ کی نگاہ اگر ہونی چاہیے تو وہ ہم سے اوپر والے کی طرف ہونی چاہیے۔ دیکھیے کہ پنج وقتہ نمازی کون ہے؟ پنج وقتہ نمازی ہمارے محلے میں، ہمارے محلے میں کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو پابندی کے ساتھ زکات ادا کرتا ہے؟ ہمارے محلے میں کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو مسکینوں کی مدد کرتا ہے؟ اگر اس کی طرف نگاہ ہوگی تو میرے بھائی پھر ہمارے دل کے اندر بھی نماز پڑھنے کا داعیہ پیدا ہوگا، صدقہ و خیرات کا جذبہ اجاگر ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن دینی معاملے میں ہماری نگاہ اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں ہوتی ہے، دنیاوی معاملے میں ہماری اور آپ کی نگاہ اپنے سے اوپر والے کی طرف ہوتی ہے۔ جب اوپر والے کی طرف ہوگی تو آپ کے پاس لاکھ دولت ہو جائے اس پہ صبر ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ حسد کی بیماری پیدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال بھی دیا، اللہ نے ہمیں عمارت بھی دیا، اللہ نے ہمیں گاڑی بھی دیا، لیکن چین اور سکون سے میری زندگی نہیں کر رہی۔ میں جس سماج میں رہ رہا تھا، جس معاشرے میں رہ رہا تھا، وہاں ایسے بھی لوگ تھے جن کی عمارت ہم سے عالیشان تھی، جن کی گاڑی ہم سے عمدہ تھی۔ جب میں دیکھتا تھا کہ ان کی عمارت اچھی ہے تو میرا چین اور سکون چھن جاتا تھا۔ اس لیے میں نے چین اور سکون کے لیے ایسے سماج کو اختیار کیا جہاں پہ رہنے والے انسان ہر اعتبار سے ہم سے کمزور تھے۔ جب میں اس سماج میں گیا اور وہاں رہنا اختیار کیا تو جب میں دیکھتا تھا کہ جو میرے پڑوس میں ہے اس کی عمارت ہم سے اچھی نہیں ہے، اس کی گاڑی ہم سے اچھی نہیں ہے، تو پھر میں چین اور سکون کی زندگی گزار نہیں لگا، چین اور سکون کے ساتھ سانس لے۔ یہی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے، یہی صفت آپ کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے۔ ہمیشہ دوسرے کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے، دوسرے کی تنزلی کے بارے میں ہمیں اور آپ کو نہیں سوچنا چاہیے۔ آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کے ڈھیر سارے اسباب ہیں، وہی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اس کو نیچے گرانے کی بھرپور ہم اور آپ کوشش کریں۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا، میں کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ اکثر لوگ دیکھنے لگے کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے جس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں ایک شخص آیا اور ان کے بائیں ہاتھ کے اندر جوتا ہے اور جاری مبارک سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ مجلس ختم ہوتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں جاؤں ان کے گھر 2-3 دن رہ کر کے دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ وہ عمل میں بھی کروں۔ اگر ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ ان کو کچھ روپیہ ملنے والا ہے، کس وجہ سے ملنے والا ہے ہم اور آپ یہ نہیں دیکھیں گے۔ جو روپیہ دے رہا ہے اس کے درمیان کیسے دشمنی پیدا کی جائے اس فن میں ہم اور آپ ماہر ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہمارے اسلم بھائی بیٹھے ہیں،
کا کاروبار ہے۔ اگر یہ کہہ دیں کہ جوہر نیازی کو 2 کرسی میں دوں گا، تو جن کے سامنے وہ بولیں گے وہ یہ تحقیق نہیں کرے گا کہ کرسی کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے، بلکہ وہ اس نام میں لے جائیں گے کہ اس دونوں کے درمیان دشمنی کیسے پیدا کی ہے۔ ہمارے اندر جو خرابی نہیں ہے وہ خرابی ان کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی بیان کر کے دونوں کے اندر دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ انعام کا مستحق کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی انسان کسی کو نواز رہا ہے، تو وہ نوازنے تک پہنچتا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کا منشا یہ نہیں تھا۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے میں ان کے بارے میں یہ بیان کروں کہ وہ رات میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، نفلی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ معاملہ بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ اس احساس کے ساتھ گئے تھے کہ میں دیکھوں وہاں پر کہ وہ کون سی عبادت کرتے ہیں جو عبادت میں نہیں کرتا ہوں۔ اگر وہ ہم سے بڑھ کر کے کر رہے ہوں گے وہ عبادت میں نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے اگلی مجلس میں میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے کی یہ بھی ہے۔ جب وہ گئے ان کے یہاں ان سے اجازت لے کر کے 3 دنوں کی اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد جن کی نیند اڑ گئی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس لیے گئے تھے کہ میں دیکھوں کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کوئی نفلی عبادت نہیں کر رہا، کوئی ذکر و اذکار میں نہیں لگے ہوئے ہیں۔ ادا ہوئی نماز ادا کی، فرض نماز ادا کی، واجبات کی ادائیگی کی، پھر اس کے بعد وہ آرام سے سو گئے، اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے 3 دنوں کی اجازت لی تھی، 3 دن مکمل ہو گئے، اور یہاں آنے کا منشا صرف یہ تھا کہ آپ جو فلانی حضور کی مجلس میں تشریف لے گئے تھے، اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ بتلایا تھا، میں وہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا عبادت کرتے ہیں، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ ہم سے بڑھ کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ میں نفلی عبادت بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پنج وقتہ نماز بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صرف پنج وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا خزانہ آپ کے پاس نہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں بیان کیا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، میرا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو وہ حسد میرے دل سے کیا میرے بغل سے بھی نہیں گزرتا ہے، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں جلن کی بو تک نہیں آتی ہے، جلن پیدا نہیں ہوتی ہے، حسد پیدا نہیں ہوتا ہے، کینہ پنپتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہمیں جنتی ہونے کی بشارت۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابی جن کے بارے میں جنت کی بشارت دی، وہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اس نے میرے بھائی ہم اور آپ یہ سوچیں، یہ غور و فکر کریں کہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو کیسے گزارنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو دوسرے کے بارے میں جلن پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، حسد پیدا نہ ہو ہمارے دل میں، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور حسد پیدا نہ ہونے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے کو ہم اور آپ اپنائیں کہ یہ بیماری ہم سے اور آپ سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔